ویلکم بیک. اور بڑھتی ہوئی مہنگائی میں آج ہم سب کیوں پریشان ہیں یا ہمیں کیا کفایت شعوری کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں سے مراد ہم خواتین کو. دیکھیے گھر کا مرد تو باہر جا رہا ہے, کما رہا ہے, جو اس سے بن پڑتی ہے وہ گھر لا رہا ہے جو کچھ ہے. اور میں یہ بھی اس موقع کا فائدہ اٹھا کے یہاں کہنا چاہوں گی بیکاز آئی ایم اے ورکنگ لیڈی, سو مجھے پتا ہے کہ گھر سے باہر نکل کے کتنے سارے چیلنجز ہوتے ہیں ایک آدمی کو. اور شاید ہماری جاب میں وہ والے چیلنجز نہیں ہیں, لیکن میں ایک عام مرد کو جب دیکھتی ہوں اور وہ لوگ جو بائکس پہ سفر کرتے ہیں یا مشکلات سے اپنا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ رہے ہوتے ہیں, بسوں کے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد پورا دن وہ اپنے آفس میں کبھی باس کی بات سنتے ہیں, کبھی کسی سے جھگڑا ہوتا ہے, کبھی کچھ مسائل ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ گھر لوٹتے ہیں, کرتے کراتے پورا مہینہ ان کے دل میں بھی بڑی خواہشات ہوتی ہیں, لیکن اپنی خواہشات کو مارتے ہیں اپنی اولاد کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, اپنے گھر کے لیے. کفایت شعوری کرنے میں پھر ہماری طرف سے, خواتین کی طرف سے میرے خیال میں کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں اور کچھ جگہوں پر ہمیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. آپ سب اپنے اپنے طور سے اپنے گھر کا خیال رکھتی ہوں گی, اپنے خرچے کا خیال رکھتی ہوں گی, لیکن مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس میں ہم سب کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, اور میرے خیال میں تھوڑا سا ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کہاں غلط ہیں یا کہاں کہاں ہمیں بہتری لانے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میں تو کہتی ہوں مسز خان از اے کمپلیٹ انسٹیٹیوشن, فیملی انسٹیٹیوشن, کیونکہ گھر کے حوالے سے اور اس طرح کی جو گھریلو چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپ کے تجربے کی نسبت سے ہم زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ جاتے ہیں, سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ تجربے کا نعم البدل کوئی نہیں ہے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور یہ بات یہ بالکل صحیح ہے, یہ میں نے وقت کے ساتھ ریئلائز کیا جب ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں نا کہ یہ ابھی سے ہم تمہیں بتا رہے ہیں. ہم ایکچولی خود جب تک جھٹکا نہیں کھاتے ہم سیکھتے نہیں, لیکن تجربے سے سیکھ لینا تو ہماری وہ جرنی کم ہو جائے. بالکل صحیح. تو اس لیے مسز خان آج آپ نے بتانا ہے, کیونکہ مہنگائی کا دور تو ہر دور میں رہا ہے. لیکن بھائی توبہ استغفار, ایسی میں واپس آپ کی طرف آ رہی ہوں دو اور مہمانوں کا انٹروڈکشن کروا کے. ہمارے ساتھ مہوش شہزادی موجود ہیں, ماہر نفسیات ہیں, اور obviously خواتین کی نفسیات بھی اس ماحول میں اور آج کل کی جو گہما گہمی ہے, آج کل کی جو اٹریکشنز ہیں اس میں کہیں نہ کہیں بینڈ ہو جاتی ہے, مولڈ ہو جاتی ہے, ریجڈ ہو جاتی ہے. اس کے حوالے سے ہمیں اوور آل بتائیں گی مہوش شہزادی. السلام علیکم. اینڈ ہمارے ساتھ جویریہ شہزاد موجود ہیں. السلام علیکم جویریہ. جویریہ ایک ورکنگ لیڈی ہیں, ان کا اپنا اسکن کیئر برانڈ ہے, ہربلسٹ ہیں, اور آج کے پروگرام میں آبویسلی ہم تو ان سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کتنی کلائنٹیل بن رہی ہے اور خواتین کتنا اپنا خیال رکھ رہی ہیں یا کیا کر رہی ہیں. سو مسز خان جی, مہنگائی پہ بھی آپ کہہ رہی تھی, اور خواتین کو جو آپ آج کل کی خاتون خانہ کو جب دیکھتی ہیں تو کہاں آپ کو لگتا ہے کہ اس سے غلطیاں ہو رہی ہیں اور کفایت شعوری میں مسئلہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں ابھی بھی دیکھ رہی ہوں کہ کفایت شعوری تو ہو رہی ہے, لیکن ابھی بھی میں دیکھ رہی ہوں ماسی اگر دوسرے گھر سے کام کر کے آ رہی ہے تو اس کے پاس 4 رات کی روٹیاں بھی ہیں اور سالن بھی بچا ہوا ہے. یہ بتائیں کہ آپ اتنا آٹا کیوں گوندتی ہیں اتنی مہنگائی میں, اتنی ویسٹ کیوں کر رہی ہیں روٹیاں, اتنا سالن والن ویسٹ کر کے پھینک رہی ہیں اور دے رہی ہیں یا کچرے میں جا رہا ہے. واٹ از دس؟ خیر یہ تو بہت کم پرسنٹیج کر رہا ہے, لیکن اب آپ یہ دیکھیں ہمارے لیے تو آٹا, دال, چینی, چاول, اب ایک انڈا 30-35 روپے کا کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ یہ کب سے شور ہو رہا ہے, کب سے شور ہو رہا ہے کہ مرغی اور یہ ساری پولٹری آپ کی جو ہے مہنگی ہو گئی, تو ہم کفایت شعوری کرتے رہیں اور لوگ انجوائے کرتے لائف. تو دس از ویری رانگ. ہمارے اوپر تو چیک اینڈ بیلنس, اور ہم اپنی ہم پس رہے ہیں, ہمارے برے حالات ہیں, تو ہم کیا کریں؟ ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ماں باپ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں کیونکہ وہ کھلا پلا نہیں سک رہے, ان کو پڑھا نہیں سک رہے, ان کو کپڑا کچھ نہیں, بیسک نیڈز آف لائف نہیں دے سک رہے. وہ بالکل دیکھیں ایک اچھا خاصا آدمی آپ کو ٹی وی پہ نظر آئے گا کہ اس نے اپنے بچوں کو مار دیا, بیوی کو مار دیا, ابھی ریسنٹلی کیس ہوا تھا, بالکل بچیوں کو مار دیا. وہ بالکل نارمل تھا, اور خود بھی زہر کھا لیا کہ میں جب ان کو کچھ دے ہی نہیں سکتا تو ہمارا کیا, ہم کیوں زندہ رہیں؟ اب دیکھیں ہمارے ملک میں یہ وقت آ گیا کہ ہم کیوں زندہ رہیں, اور اس کے لیے کوئی سوچ نہیں رہا کہ آپ کی قوم یہاں پر اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ ہم کیوں زندہ رہیں. تو ہم کہاں سے پورا کریں گے, ہم کیا کیا چیزیں پورا کریں گے؟ پہلے تو بہت اچھے وقت تھے, آج سے 10 سال پہلے بھی لے لو, آئی تھنک ہم اپنی جو چیزیں چاہتے تھے اپنی کھانے پینے کے علاوہ
اپنی لگژریز میں بھی استعمال کرتے تھے, اپنے گھر کو بھی خوبصورت بناتے تھے, کیونکہ مجھے کرسٹلز اور یہ وہ بھی خریدنے کا, ہر چیز کا, گھر کو اچھا رکھنے کا بہت شوق ہے. لیکن اب میرے پاس کوئی پیسہ نہیں بچتا کہ میں اچھے فلاورز لے آؤں, اچھی چیزیں لے آؤں, کارپیٹ چینج کر لوں. نہیں, اب میری بجٹنگ صرف گھر کے کھانے پینے تک ہی محدود رہ گئی ہے. اور بل دینے اور بلز بھی میرا تو خیر اللہ کا شکر بیٹا دیتا ہے, لیکن اگر بلز دینے لگوں تو پھر میرا کھانا پینا اور ختم ہو جائے گا. نوکروں کو بھی پھر میں دال چٹنی سے ہی کھلاؤں گی, جو میں خود کھاتی ہوں میں تو اپنے نوکروں کو بھی وہی دیتی ہوں. لیکن اگر ایسا آئے گا تو پھر میں بھی ایسا کمینہ پن کروں گی کہ اپنے لیے اچھا بنا لوں گی, نوکر کو کہوں گی تو دال ہی کھا بھائی, تو دال روٹی کھا یا سوکھی روٹی کھا. مشکل ہے جی, مشکل ہے. تو بالکل مشکل ہو گیا ہوا ہمارا جینا بالکل حرام ہو گیا ہوا ہے. اس پر سب کو نوٹس لینا چاہیے کہ ہم لوگ بہت مشکل میں ہیں. گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, اس میں پیٹرول نہیں ڈال سکتے. حقیقت میں ان کے ٹائر بیٹھ گئے ہوئے, میں سچ بول رہی ہوں. ایک میری گاڑی کا بالکل, کیونکہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں کہ ہم اس میں پیٹرول ڈال کے اس گاڑی کو چلائیں. تو یہ مسز خان یہ آپ کہہ رہی ہیں جن کو میں یہ جانتی ہوں کہ وہ بہت زبردست زندگی گزار چکی ہیں, بیوروکریٹ کی بیٹی ہیں, ہسبینڈ بھی بہت اچھا لائف سٹائل انہوں نے دیا اور ابھی بھی اچھا لائف سٹائل ہے, لیکن وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ مہنگائی اتنی ہے کہ ہم گاڑی میں پیٹرول نہیں ڈلوائیں. نہیں, ہم نے باہر جانا نا چھوڑ دیا. اب میں گروسریز بس منگواتی ہوں نوکروں سے, میں خود بھی نہیں جاتی. پہلے میں بڑی شاپنگ کرتی تھی, بہت زیادہ, ٹوٹلی کہیں نہیں. ایک تو میرا ایکسیڈنٹ, اور ویسے بھی میں نہیں جاتی بیکاز آئی ڈونٹ ہیو ایکسٹرا منی. اچھا, میرا وہ سوال ہے, اس کے لیے میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گی کہ یہ سب چیزیں تو اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں, لیکن یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر, ظاہر ہے یہ بات تو وہ ہے کہ جو عہدیداران ہیں, جو ڈیسیشن میکرز ہیں, ان کی ذمہ داری آتی ہے, پروفیشنل ذمہ داری بھی آتی ہے, دین میں بھی انہی پر ہی ذمہ داری ہے, انہی سے سوال کیا جائے گا کہ لوگ اس طرح مر رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں. لیکن کچھ چیزوں میں ہماری اپنی غلطیاں ہیں. مہنگائی اپنی جگہ ہے, لیکن اس مہنگائی کے ہوتے ہوئے بھی بلنڈر ہم کر دیتے ہیں اکثر, اور ہم خواتین, ہر خاتون نہیں, لیکن آپ ہم میں سے کبھی بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو وہ کون سے بلنڈرز ہیں جن کو روکنے کی ضرورت ہے, یا جہاں ہمارا دل اور دماغ اٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کو سوشل اینیمل کہا گیا ہے, کیونکہ ہمیں سوشلی ایکسیپٹنس چاہیے ہوتی ہے. تو جب ہمیں وہ ایکسیپٹنس نہیں ملتی تو ہم سوسائڈ کی طرف اور پھر کرمنل ایکٹیویٹیز کی طرف جاتے ہیں. تو لڑکیوں کی, مطلب مجھے جہاں تک میں نے آبزرو کیا ہے, لڑکیاں آج کل برینڈ کانشیس ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, اور جیلسی فیکٹر بھی لڑکیوں کے اندر ہے, یہ قدرتی ہے, ٹھیک ہے, مرد میں اتنا نہیں ہوتا, لیڈیز میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو وہ ایک دوست نے یہ لیا ہے تو میں بھی ایسا لوں گی, اس کے لیے پھر اپنے ہسبینڈ کو پریشرائز کرنا اور پھر گھر کے کام کاج چھوڑ دینا, منہ بنا کے رکھنا, اس سے ان کی انٹرپرسنل ریلیشن شپ خراب ہوتی ہیں. جب انٹرپرسنل ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں تو وہ اسٹریس اور ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں, پھر اس سے ان کا اکنامک اسٹیٹس بھی لو ہو جاتا ہے, اور جو ہے گھریلو ڈومیسٹک وائلنس شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد سوسائڈ, ہسبینڈ کچھ نہیں کر سکتا تو وہ اپنا آخری راستہ اختیار کرتا ہے سوسائڈ. لیکن کمپیریزنس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ جیسے ہم میں جو فیلنگ آف کمپیریزن شروع ہو جاتی ہے نا, کہ اس کا بچے یہاں پڑھتے ہیں تو میرے بچے وہاں پڑھتے ہیں, اس نے یہ برانڈ پہنا ہے تو میں نے یہ برانڈ کیوں نہیں پہنا, اس کا ہسبینڈ فلانی جگہ پر لے کے گیا تو میرا ہسبینڈ کیوں نہیں لے کے گیا. یہ جو کمپیریزن ہے, یا مجھے بھی یہی کرنا ہے, 4 لوگوں نے کوئی پوسٹ لگائی ہے تو مجھے بھی یہی کرنا ہے اور میں نے بھی وہ پوسٹ لگانی ہے. جو عقل مند عورتیں ہوں گی ہماری طرح پڑھی لکھی, وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتی. میں 1000 روپے کا بھی سوٹ پہن لیتی ہوں, میں 4000 کا, جب میں 1000 کا بھی پہن لیتی ہوں یہ اپنے کانفیڈنس کی بات ہوتی ہے. مجھے کچھ یہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں نے 1000 روپے کا, یا میں نے کم کا شال پہنی ہے, یا میں نے سستے کپڑے پہنے. مجھے کبھی بھی اس چیز کا نہیں ہوا. ہمیں اس اسٹیٹس, جواہرات بہت مہنگے پہنے ہوتے ہیں نا آپ نے, ہمیں اس اسٹیٹس میں رہنا چاہیے نا جس اسٹیٹس سے ہم ہیں, مطلب مڈل کلاس فیملی سے. تو اپنی دوستی بھی ایسی ہی بنائیں کہ آپ کو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں کبھی شرم محسوس نہ ہو. ظاہر ہے جب آپ اونچے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کی چیزیں دیکھ کے آپ آٹومیٹکلی اٹریکٹ ہوں گے. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے, مجھے لگتا ہے کہ عورتوں اور بچوں سے نا بہت چیزیں ڈرائیو ہوتی ہیں. جیسے کہ اب بچوں میں بھی آپس میں کمپٹیشن ہے. جو زیادہ کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے ہیں وہ اپنے دوسرے فرینڈس کے سامنے پورٹرے ایسے کرتے ہیں. ہم چھوٹے تھے تو ہم کوشش کرتے تھے جو چیز ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے, بچے بھی, تو ہم وہ اس کا اظہار نہیں کرتے تھے. ہمارے ماں باپ ہمیں یہ سکھاتے تھے کہ یہ تمہارے پاس ہے, اس کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, گھر میں رکھو, اس کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو بتانے کی شو مارنے کی ضرورت نہیں ہے, فلاں کو نہیں بتانا ہے, اس کو نہیں دکھانا ہے, اس کو یہ نہیں کرنا ہے. اب تو آپ کے بچے کے پاس اگر کوئی چیز ہے جو ڈسٹنکٹیو ہے, مہنگی ہے,
تو وہ شو آف کرتے ہیں. بچوں میں بھی تو یہ چیزیں میرے خیال میں والدین سے ہی ڈیولپ ہوئی ہیں. جینیٹیکلی آتی ہیں. ہاں, تو اس پہ یہ مزاج آپ نے عورتوں میں بھی دیکھا ہے شو آف کا, کیونکہ ماؤں سے بہت بچوں میں امپیکٹ ہوتا ہے. ورکنگ لیڈی کے حیثیت سے میں یہی کہوں گی کہ یہ تو بہت زیادہ ان ہو گئی یہ چیز نا کہ شو آف, لیکن ہمیں آج کل کا جو دور چل رہا ہے نا, اس میں ہمیں بہت شو آف کو ایک سائڈ میں رکھ کر اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانا ہے. اور وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اگر بالفرض 10 روپے کی بھی چیز ہے تو آپ اس میں خوش رہنا سیکھیں. یہ سب سے اچھی چیز ہے, اور اسی سے ہم بچت بھی کر سکتے ہیں اور اس سے اپنی انکم کو بھی ہم اچھا, آپ تو کافی خواتین کو ڈیل کرتی ہیں آپ کا, کیونکہ وہ پروڈکٹ ہے, اور ایسے ایز ہربلسٹ بھی کافی خواتین آپ سے پوچھتی ہوں گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے خواتین کا مزاج کیا ہو گیا ہے آج کل؟ خواتین کا مزاج بالکل اسی طرح سے ہے. ایک تو دیکھیں سورس آف انکم سب سے پہلے ان کی ہوتی ہے. لینا بہت کچھ چاہتی ہیں لیکن سورس آف انکم ان کی اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ اس ٹائپ سے چیزیں خرید سکیں. تو مزاج میں یہی ہے کہ بس ہمارے پاس اچھی سے اچھی چیز ہو, لیکن جو ہے وہ ریزنیبل پرائز میں ہو, کہ ان کی رینج میں آ جائے. اور وہ اسی صورت میں آ سکتی ہے کہ جب ہم اپنا بالکل بجٹ مینٹین کر کے چلیں گے. تو وہ ہر چیز دیکھیں, خواہشات تو سب کی ہوتی ہیں, تو یہ چیز ہے کہ اپنی خواہشات میں اور اپنی انکم میں توازن پیدا کریں. مسز خان, اس کے لیے کیا کریں؟ کیونکہ خواتین میں ظاہر ہے خواہشات تو سب کی ہوتی ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ہم ان خواہشات کے تابع ہو گئے. پہلے بھی خواہشات ہوتی تھیں لیکن وہ شاید ہمارے تابع ہوتی تھیں, ہم کنٹرول کر لیتے تھے. بالکل. اب کنٹرول سے باہر نکل گئی ہیں. اب ہمارا میڈیا اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے, اور میڈیا نے اتنا کانشیس برانڈ لوگوں کو اور بچیوں کو کر دیا ہوا ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کاشی سے یا وہاں سے پارلر میں کروائیں گے. اگر ماں باپ کہیں کہ نہیں وی کانٹ افورڈ, وہاں لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا. یا وہاں سے کپڑے لو, برائڈل ڈریسز وہاں سے اچھے مل رہے ہیں, شوز وہاں کے لو تو یہ وہاں کے, اور وہاں سے مہندی لگواؤ. تو آپ گھر میں بھی اپنی فرینڈز, لڑکیاں اتنی اچھی مہندی لگاتی ہے, فرینڈ سے فری میں لگوا لو. ضروری جاؤ گی پارلر؟ اگر تمہاری فرینڈ کوئی پارلر کا کورس کی ہے, 9 لاکھ کا جوڑا لوگی ڈیزائنر کا, کیا وہ دیکھو, تمہارے پاس برین ہے, کریٹیوٹی سب میں ہوتی ہے. اب تم اپنا دماغ نہ یوز کرو تو یو آر این ایڈیٹ. آپ اپنا برین یوز کر کے اس میں اور آلٹر کرو, اس کو سستا بناؤ, کپڑا لو اور خود ڈیزائن کروا لو. کتنا فرق پڑے گا. میری بھابھی کا, میری بہو کا بنا ہوا وہ وہیں کا ہی ہوتا ہے جہاں سے آپ نے بنوا رہے, وہ وہیں کھڈیوں میں جاتے ہیں, وہیں پہ وہیں بنا ہوتا ہے, بس اس پہ لیبل ڈیزائنر کا ہوتا ہے. میری بیٹی نے میری بہو کا سوٹ کوئی 1.5 لاکھ میں اس زمانے میں دیکھا ہوگا. اس نے وہی سوٹ 35,000 میں گھر میں کپڑا خرید کر بنوایا, بیکاز شی ہیز اے برین. اور برین سب کے پاس ہے لڑکیوں, she has a brain. ٹھیک ہے, اب اس میں اور بھی مسز خان بریک آ گیا, بریک کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ اور کہاں کہاں کفایت شاری کر سکتی ہیں. کچن میں آج کل بہت ویسٹیج ہو رہی ہے, ایک تو وہ جو آپ نے بتایا ہی ہے, اس کے علاوہ کچن میں جو باہر کے پکوان گھر میں بنائے جا رہے ہیں نا مہنگے والے, لزانیہ بن رہا ہے تو یہ بن رہا ہے, ظاہر ہے اس میں چیز بھی آتی ہے, اس میں بہت مہنگی چیزیں پڑتی ہیں, پھر کوئی ویجیٹیبلز بھی ویسی ڈالنی ہوتی ہیں آپ کو تو وہ بھی تھوڑی سی مہنگی ہو جاتی ہیں. تو یہ سب چیزیں بھی ہیں. اس کے حوالے سے اوور آل زندگی گزارنے کے حوالے سے کہاں کہاں کفایت شعاری کی ضرورت ہے؟ ہم لوگوں کو تو بتایا جاتا تھا کہ دیکھو بیٹا, ابھی تو تمہارا باپ یہ کر رہا ہے نا, ان کیس تم اپنے گھر میں جاؤ گی, بتایا جاتا تھا لڑکیوں کو وہاں پہ تمہیں یہ سہولتیں نہیں ہوں گی, تو تمہیں بیٹر ایکسپیرینسز بھی دیکھنے پڑیں گے. تمہارے اوپر سخت وقت بھی اور سب پر آتا ہے, یہ مت سوچو نہیں آتا. واہ ویلا مچا کے ماؤں کے گھروں میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں. وہ وقت کاٹو نا شوہر کے ساتھ. اگر اس کے پاس نوکری نہیں ہے کچھ عرصہ تو کوئی بات نہیں, تم بھی سوچو کیسے انکم جنریٹ کرو گی. سب لڑکیاں, غریبوں کی لڑکیاں تو زیادہ ڈاکٹرز, انجینئرز وغیرہ بن رہی ہیں. آپ جنریٹ کر رہے ہیں, اگر کچھ عرصہ اپنے گھر کا خرچہ اٹھا لیں گی تو کوئی اس میں یہ نہیں کہ آپ اپنا پیسہ, دس از مائی پرسنل منی, اور میں تو یہ تو گھر پہ نہیں خرچوں گی, میں یہ تو تمہارے ماں باپ کی کوئی دوائی نہیں آئے گی, یہ تو میرا پیسہ میں گھر میں نہیں خرچوں گی, کوئی یوٹیلیٹی بل نہیں دوں گی, کوئی گھر میں تمہارے شیئر. جب تمہیں وہ ٹائم دے رہے ہیں جانے کا تو تمہاری بھی رسپانسبلٹی اتنی ہوتی ہے کہ تم بھی گھر کو تھوڑا سا مینج کرو, ادھر تھوڑا سا تم بھی ان پٹ ڈالو. اپنے آدھا تمہارا شوہر کر رہا ہے تو تم آدھا تم کیوں جا رہی ہو جاب پر؟ اس لیے ٹو ہیو اپنی ہیلدی لائف,
اپنی ہیلدی زندگی, اپنے بچوں کی اچھی ایجوکیشن, ان کی اچھے اسکولنگ کے لیے اس کو سپورٹ کر رہی ہو, تو یوں اپنے آپ کو کچھ یوں نہ پھنے خان بن کے نہ بیٹھو ادھر گھر میں. تم ایک بالکل ایک نارمل لڑکی بن کے بیٹھو کہ اگر تم کما رہی ہو, تم نے اتنا, تمہیں اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے, تو اللہ کا شکر ادا کرو. اور اب اس میں اپنا تھوڑے سے پیسے میں کیسے مینج کرتی ہے, اپنی پرائیورٹیز دیکھو. یعنی کہ اپنا لپسٹک پاؤڈر پرس لیا 40,000 کا, جوتا لیا 40,000 کا اور چل پڑے, یوں نہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی گھر کی, آپ کے بچوں کی, آپ کے شوہر کی کیا پرائیورٹیز ہیں, اس حساب سے رہو. سستا کپڑا پہن لو, سستا جوتا لے لو, بہت اچھے ملتے سستے جوتے. اگر میں بتاؤں کہ یہ میں نے جوتی کتنے کی خریدی ہوئی ہے تو میں حیران ہوگی. فٹ پاتھ سے میں نے 300 کی خریدی. ارے واہ. نہیں تو میں تمہیں بتا رہی ہوں نا, سینسیبل بائنگ. واٹ از سینسیبل بائنگ؟ سینسیبل بائنگ بھی کر سکتا ہے. کچھ لوگ ویسے معذرت کے ساتھ بہت مہنگی چیز پہنتے ہیں اور وہ چیز وہ لگتی نہیں ہے کہ مہنگی تھی, اور کچھ لوگ بہت سستی چیزیں پہنتے ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے کہ چوائس پہ بھی ہوتا ہے, اپنی پرسنالٹی پہ بھی ہوتا ہے. پرسنالٹی کو بھی تھوڑا سا گروم کریں. کیری کیسے کر رہے ہیں آپ, ایک 1000 روپے کے جوڑے کو آپ کس طرح سے کیری کر رہے ہیں, تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں 1000 روپے کا ادھر جوڑا پہن کر آتی ہوں گرمیاں جب آتی ہیں. آپ یقین کریں, لوگ سمجھتے پتہ نہیں مسز خان کتنے مہنگے کپڑے پہن رہے ہیں. اب میں نے سیدھا بتایا نا, یہ میں نے 2 سال پرانے, میرے پاس اتنے جوتے ہیں کہ یہ ڈبوں میں پڑی رہی. رات کو میں نے دیکھی, میں نے کہا اتنی اچھی لگ رہی, چلو یہ پہن لیں گے ذرا. اور یہ میں نے واقعی 300 کی جوتی خریدی. میں آن لائن میں اس میں کوئی برا نہیں سمجھتی اگر میں سچتی اور اچھی چیز خریدوں اور بولوں کہ میں نے یہ جوتی 300 کی خریدی ہے. ہاں, لاکھوں کی بھی چیزیں پہن لیتے, ہیرے بھی پہن لیتے, لیکن ہم ڈاؤن ٹو ارتھ بھی ہیں. جو جیسا موقع ملا زندگی میں ویسا کیا, کیونکہ یہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں تربیت دی. آج کل کی مائیں تربیت ہے, تم نے تو ماں ابا کے گھر میں اتنا اچھا وقت ایک اور چیز بھی ہے اس میں. میں محوش آپ سے بھی بات کروں گی کالر کے بعد کہ آج کسی نے بال ڈائی کرانے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس آپشنز ہیں. اب کسی دوست نے جو ہے 40,000 کا کچھ کرایا تو میں نے بھی وہی کرانا ہے, یا کسی نے کوئی مطلب جوڑے کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں, کسی کے یہاں کھانے اس طرح کے پکتے ہیں تو ہمارے یہاں بھی ایسے ہی پکیں گے. یہ جو بات ہے نا, اس کے لیے آپ لوگوں کو ضرور کوئی مشورہ آپ دونوں دیجیے گا آفٹر دا کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں مسٹر عارف؟ جی میں ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. پہلے تمام موجود مہمانوں کو سلام ہو, اور ماشاءاللہ ہماری مسز خان تو ہماری ٹیچر ہے بیسیکلی, اور ڈیفینیٹلی ہی از اے ٹیچر, اور بڑی کھری اور اچھی بات کرتی ہے. آپ اس طرح کے لوگ کم رہے ہیں. دیکھیے فرق سے اتنا ہو گیا سر, میں اندر کا شکر ہے کہ میری وائف تو بڑا کنٹرول کرتی ہے. آپ نے شروع سے جو ہے نا کاؤنسلنگ ہی ایسی کی ہے یحییٰ صاحب, مطلب اتنی سمجھداری کی باتیں اور نفسیات پہ اتنا آپ نے کام کیا ہوا ہے, شروع سے رام کیا ہوا آپ نے ان کو. ہاں بالکل, یہ بہت یہ بات ہے. بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ ظاہر کبھی جیسے کہ آپ سے بھی تعلق ہے میرا ٹی وی کے حوالے سے. دیکھیے بات پتہ ہے یہ اپنی پرائرٹیز آدمی کو سیٹ کرنی چاہیے. دوسری بات ہے کہ آپ کو نا خواہشوں کا گناہ نہیں ہونا چاہیے. سب لوگ مشکل میں, اگر میں آپ کسی کو تکلیف سناؤں نا, میرے شاید میں اس سے زیادہ رکھی شاید میرے سامنے والا بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہر آدمی اپنی چیزیں مینیج کرنا سیکھے. سروائیول بہت مشکل ہے. میں اچھی بات بتاؤں کہ اگر میں شو روم جاتا ہوں تو میں 3 دن جا رہا ہوں تاکہ میں کٹ ڈاؤن کروں اپنے فیول کو, تو وہ ایک چیزیں آپ کو مینیج کرنی پڑتی ہیں. لیکن میرا جو سوال ہے نا, خواتین عمر خان سے بھی خصوصی طور پہ یہ اب مسئلہ ہوتا ہے کہ بچے ہیں, بہت ساری چیزیں ہم تو اپنی زندگی گزارتے ہیں, چاہے ہمارے لیے وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی چیزوں کی. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بچے کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے, تو آپ ظاہر بات کے فائنینشیل پرابلم ہے. اب آپ ان کو ٹیکل کس طرح کریں گے, ان کو سمجھائیں گے کیسے کہ وہ آپ کو, یعنی اگر باپ پیسے نہیں دے رہا یا باپ جب پیسے نہیں تو ایسا نہ ہو کہ باپ سے نفرت ہو جائے. ایسا جی جی جی, یہ امپورٹنٹ بات ہے, امپورٹنٹ بات ہے. کہ آیا صاحب نے جو ہم سے سوال کیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کبھی کبھی ماں باپ, بلکہ اکثر ماں باپ, ظاہر ہے ان کی بھی ایک لمیٹیشن ہے, بچوں کو وہ سب کچھ پرووائڈ نہیں کر پاتے جو بچے چاہتے ہیں, اور آج کل تو فوری چاہنے لگے. تو کیا اس طرح ہوتے ہوتے, اور جب وہ اپنے پیئرس کو دیکھتے ہیں کہ باقی بچوں کی وہ خواہشات پوری ہو رہی ہیں اور ان کی نہیں ہو رہی ہیں, تو کیا وہ اپنے والدین سے نفرت کرنے لگتے ہیں یا والد سے بالخصوص نفرت کرنے لگتے ہیں, اور اس چیز کو ریورس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ بچے کی سائیکی شروع سے ہی بنائیں, ٹھیک ہے, شروع سے اس کی کاؤنسلنگ کریں کہ ہم جتنا ہمارے پاس ہے اتنے میں ہم ان کو سیٹسفیکشن
फील करवाएं, ठीक है। अगर उनका जो है वो फ्रेंड है वो 10 रुपए की टॉफ़ी खा रहा है और आपका बेटा जो है वो 1 रुपए की टॉफ़ी खा रहा है, तो है तो टॉफ़ी, सिर्फ ब्रांड्स अलग हो जाएंगे। तो आप उनकी साइकी में ये डालें कि है दोनों एक ही चीज़, सिर्फ उसके रैपर अलग है, उसकी कंपनी अलग है। इस तरह उनकी साइकी में जब ये चीज़ आएगी ना, तो वो खुद ब खुद सेटिस्फेक्शन फील करेंगे। और कम्युनिकेशन गैप अभी यंग एज में बहुत है, क्योंकि माँ बाप जो है वो अपनी ये वर्किंग लाइफ में इतना बिजी होते हैं कि उनको टाइम नहीं होता कि अपने बच्चे के पास बैठकर उनसे 2 मिनट गुफ्तगू कर लें कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनका सोशल सर्कल कैसा चल रहा है, जिसकी वजह से कितने सारे यंगस्टर्स हैं वो ड्रग अब्यूज़ की तरफ चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पेरेंटिंग स्टाइल पे भी डिपेंड करती हैं कि आप लोगों का कम्युनिकेशन आपके अंदर, अगर पेरेंट्स का बच्चे के साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं है तो आपका बेटा या बेटी वो बेहतरीन परवरिश पाएगा, उसके अंदर हर वो चीज़ होगी, क्योंकि आप उसको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सिखाएंगे कि हम ऐसे अपने ज़माने में ऐसा करते थे, आप कुछ ऐसा कर लो, ठीक है, इससे कोई भी नहीं, आप कपड़े पहन रहे हो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, हम उनकी प्रेजिंग करें ना, से हमने उनको बताना है। और वो जो लेकिन बाहर के कंपैरिजंस बाहर से भी आ जाते हैं कभी, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, खुसूसी तौर पे टीनेज और उससे बड़ी उम्र होती है, तब वो बहुत सारा बाहर का जो माहौल का भी तो एक इम्प्रेशन होता है ना। जी, यही चीज़ है कि हमें सबसे पहले तो काउंसलिंग, बिल्कुल सही कहा महविश ने कि काउंसलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद देखिए काम बचत तो हर कोई करना चाहता है, जो आजकल का दौर चल रहा है, लेकिन तरीका अगर सिस्टम हम सीख लेना, जो हमारी घरेलू ख़वातीन है, अगर वो सिस्टम सीख लें, उसके भी कुछ फार्मूले होते हैं जो मैंने अपने लिए बनाए हुए हैं। वो ये है कि भाई देखें, आप सबसे पहले तो अपना बजट, आपकी जो भी इनकम है, आप उसमें से सेविंग्स निकाल लें। पहले आप सेविंग्स निकालें। सेविंग्स कैसे निकालेंगे भाई? नहीं, जैसे अगर आपकी मतलब कुछ भी सोच लिया भाई, 1000 रुपए में सेव करूंगी, 20,000 में से जो है वो आपने 2,000 तो निकालने ही निकालने, उसके बाद जो आपके बचते हैं आपने उसको खर्च करना है। अब वो आप उसमें जब आपको ये होगा कि ये हमारे पास इतने ही हैं, हमने इसमें से खर्च करना है, तो आपकी जो सेविंग्स बच रही है वो आप अपने एक्स्ट्रा खर्चों में निकाल सकते हैं। कभी बच्चे की कोई ऐसी बर्थडे आ गई, कुछ आ गए, कहीं जाना पड़ गया, तो हमें तोहफे तोहफे भी जाहिर सी बात है कोई खाली हाथ तो जाता नहीं है, मेडिसिन ये सब चीज़ें हैं। हम देखिए 4 स्टेप्स में मैंने इनको डिवाइड करा हुआ है। सबसे पहले तो हमारा सर्वाइवल आ गया, जिसमें हम वो चीज़ें जो हम के बगैर ज़िंदगी बिल्कुल नामुमकिन है, खुराक हो गई, अद्वियात हो गई, कपड़े जूते जो नॉर्मल हम घर में पहनते हैं, बिजली गैस के बिल, ये तो नॉर्मल चीज़ें जिनके बगैर एक आम बंदा गुजारा नहीं कर सकता। उसके बाद ऑप्शनल खर्चे आ जाते हैं। ऑप्शनल जो अखराजात हैं वो ये हैं कि फजूल की चीज़ें अगर मतलब उनके बगैर हम गुजारा कर सकते हैं, बाहर से ऑर्डर्स कर रहे हैं, बाहर ऑर्डर्स कर दिए, ये खरीद रहे हैं, हम उनके बगैर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो हम उनको ना अपनी ज़िंदगी में थोड़ा कम कर लें। एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है एक्स्ट्रा अखराजात, उसमें आपके आगे गैस को कंक्लूड कर दें, अब टाइम। अच्छा, मैं ये कहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बच्चों को कॉन्फिडेंस बहुत देना चाहिए। बिल्कुल, कि अगर आप हल्की चीज भी पहन रहे हो बट यू लुकिंग सो नाइस एंड ग्रेसफुल, आप उनमें कॉन्फिडेंस डालें, आप उनमें बात, ताकि वो जो बच्चा अच्छा पहन रहा है वो उससे कम्पीट ही ना कर सके बातों में। आप उसमें इतना कॉन्फिडेंस दें और उसको इतना शार्प करें कि वो जो बच्चा अच्छा आ रहा है ना, आप अमीरों के बच्चों में कोई कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं आता, वो शेकी होते हैं क्योंकि वो पैम्पर्ड होते हैं। हमेशा एक अच्छा बच्चा वो होगा, एक गरीब का बच्चा, वो देखता है, वो कंपैरिजन कर लेता है। अमीरों के बच्चे बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में होते हैं। हाँ, यूजुअली और आप बस कॉन्फिडेंस इज द मेन थिंग, यू नो। इफ यू हैव कॉन्फिडेंस तो आप कहीं भी ऑर्डिनरी कपड़ों में भी जाके आप खड़े होकर आप अच्छी बातचीत कर सकते हैं। मिसेस खान, मुझे लगता है अच्छा जोड़ा पहने और बहुत अच्छा, आपको बात ही ना करना है, तारीफ करना बच्चों की खत्म कर दिया है। हाँ, बिल्कुल। ये भी एक बात है। तो जो उनको बाहर तारीफ मिलती है वो वहाँ मुतवज्जा होते हैं। ये बिल्कुल तो तारीफ हमने बहुत कम कर दी है। मैंने आपसे पहले बताया कम्युनिकेशन गैप है ना। आप काम से आ रहे हो और अपने आते ही मोबाइल में लग गए हो, आप बच्चे के पास 2 मिनट भी काफी होते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर माँ बाप पूछ लें प्यार से, टेबल पे बैठकर भी बहुत कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप डाइनिंग पे बैठ के आप खाने के दौरान उनसे पूछ लें कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आप उस पे नजर भी तो रखें वो कैसे दोस्तों के साथ। मुझे लगता है अलार्म ये है कि जब वो आपसे कुछ भी शेयर ना करें तो वो एक बहुत बड़ा अलार्म है आपकी जिंदगी में, तो तब आपको जाना चाहिए। वेरी गुड फ्रेंड्स विद योर चिल्ड्रन।
سو ٹائم یہاں پر ختم ہو گیا. میں اور بھی بات آپ لوگوں سے کرنا چاہتی تھی لیکن بڑی ساری باتیں ہم نے کی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور جو فارمولاز آپ نے بتائے ہوپ فلی وہ کارآمد ثابت ہوں گے. لیکن اپنی زندگی کا فارمولا آپ کو خود ڈرائیو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ اپنی زندگی کو جانتے ہیں. اور بچوں کے ساتھ آپ کی بانڈنگ جتنی اسٹرانگ ہوگی ماں باپ خود بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی بانڈنگ میرے ساتھ کیسی ہے. تو اس کے تحت آپ ان کو چیزیں ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں. کمیونیکیشن گیپ نہ چھوڑیں. سو ود دیٹ اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.